باب قول اللہ وندع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ ویقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رواه أبو داود والترمذي وقال الترمذي هذا حديث حسن. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سب سے پہلے مجھے اور آپ کو دل کی گہرائیوں سے اس اللہ جل شانہ وعم نوالہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جس مولا کریم نے مجھے اور آپ کو محض اپنے فضل و کرم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور پھر اللہ رب العزت نے دین کے ساتھ وابستگی کا موقع عطا فرمایا. معزز سامعین اعظام، آج کی یہ ساعتیں، آج کی یہ گھڑیاں آپ کے لیے نہایت درجے مسعود و محمود گھڑیاں ہیں. آج آپ اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی الصحیح البخاری کے آخری درس کی مجلس میں شریک ہیں، اور یہ شرکت حدیث کے سبق میں کوئی معمولی چیز نہیں ہے. آپ حضرات سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کریں کہ ہم یہاں پر کیوں آئے ہیں، ہمیں یہاں سے کیا لینا ہے، اور اسے لے کر پھر اس کے ساتھ میں کیا معاملہ کرنا ہے. معزز مہمانان اعظام، آج اس مجلس میں شرکت کی وجہ سے میں اور آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی دعا کے مستحق بن گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ پڑھانے والوں کے لیے، سننے اور سن کر دوسروں تک پہنچانے والوں کے لیے، اس پر عمل کرنے اور عمل کرانے کی ترغیب اور کوشش کرنے والوں کے لیے بڑے اونچے الفاظ بیان فرمائے ہیں. ایک مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها واداها. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ خوش و خرم رکھے، اللہ سبز و شاداب رکھے اس آدمی کو جس نے میری بات کو، حدیث کو سنا. سمع مقالتی، جس نے میری بات کو سنا اور پھر اس بات کو سن کر دل میں محفوظ رکھا اور پھر دوسرے لوگوں تک اس کو آگے پہنچایا. تو میرے بھائیوں، آج آپ اس مجلس میں اسی نیت سے شریک ہوں کہ ہم جو کچھ سنیں گے اسے یاد رکھیں گے اور یاد رکھ کر عمل کریں گے اور دوسرے لوگوں تک پہنچائیں گے، تو آپ کو اس حدیث کی بشارت، اس کی دعا آپ کو بھی لگے گی. کریں گے نا بھائی؟ انشاءاللہ. دوسرے مقام پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہم ارحم خلفائی. ایک مقام پر آپ نے فرمایا
اے اللہ میرے خلفاء پر رحم فرما۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ہوں، کہ آپ کے خلفاء کون ہیں؟ اللہ کے نبی آپ اپنے خلفاء کنہیں فرما رہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا الذین یرون الحدیث، کہ جو حدیثوں کو بیان کرتے ہیں اور حدیثوں کو سن کر پھر آگے دوسرے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، وہ میرے خلفاء ہیں۔ اور ایسے ہی ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ان اولی الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ، کہ کل قیامت میں سب سے زیادہ میرے قریب وہی لوگ ہوں گے جو کہ مجھ پر درود شریف کثرت سے بھیجنے والے ہیں۔ تو میرے ایمانی بھائیوں، یہ جو طلبہ آپ کے بچے مدارس میں بخاری شریف پڑھتے ہیں، یہ بار بار اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب نام آتا ہے، حدیث سنتے ہیں پڑھتے ہیں، تو بار بار صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو پتہ لگا کہ یہ حدیث شریف پڑھنے والے طلبہ جب اللہ کے نبی پہ کثرت سے درود بھیج رہے ہیں اور اللہ کے نبی کی احادیث پر عمل کر کے زندگی گزاریں گے، تو انشاءاللہ کل قیامت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب ان کو حاصل ہوگا۔ بہرحال آپ پوری بستی والوں کے لیے، محلے والوں کے لیے آج کا یہ دن بڑا مبارک دن ہے، کیونکہ حضرت اقدس محتمم صاحب مقدس اللہ العالی کی محنتوں سے، ان کی رات دن کی بھاگ دوڑ سے، ان کی دعاؤں سے آج اللہ نے آپ کو وہ دن دکھایا کہ آپ کے اس محلے میں، ادارے کے اندر بخاری شریف کی تکمیل کی جا رہی ہے۔ بھائیو، آپ بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے مبارکبادی کے لائق ہیں، قابل ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے مقام پر پیدا فرمایا اور آپ کے محلے میں اللہ نے قرآن کریم کے ساتھ ساتھ آپ بخاری شریف کو بھی پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور سب سے آخر کی حدیث کیا ذکر کی ہے بھائیو میرے عزیز بچوں؟ وضع میزان سے متعلق کلمتان حبیبتان، یہ روایت نقل فرمائی ہے۔ ان دونوں روایتوں کے اندر کیا تعلق ہے، کیا نسبت ہے؟ فرمایا پہلی روایت میں مبدأ عمل کا ذکر ہے اور دوسری روایت میں منتہائے عمل کا ذکر ہے، کیونکہ نیت کا تعلق عمل سے ہے اور عمل کرنے کی جگہ دنیا ہے، دار العمل دنیا ہے، اور آخر میں لا کر اشارہ کیا کہ آخر میں وزن کیا جائے گا تو اس کو بعد میں لائے ہیں۔ تو ایک میں مبدأ کا ذکر ہے اور دوسرے میں انتہا کا ذکر ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے، حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس باب کو کتاب التوحید کے تحت میں کیوں ذکر فرمایا ہے؟ اس باب کو کتاب التوحید کے ساتھ میں کیا نسبت ہے؟ آپ نے کتاب التوحید میں کیوں ذکر فرمایا ہے؟ کیونکہ کتاب التوحید تو حضرت نے فرقہ ضالہ، جہمیہ، منکرین صفات باری کے رد میں ذکر کیا ہے، اور اس باب کے اندر تو صفت کا کوئی تذکرہ نہیں معلوم ہوتا ہے، تو پھر اس باب کا اس کتاب التوحید سے کیا تعلق ہے؟ محدثین کرام نے اس کے کئی جواب بیان فرمائے ہیں۔ حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ باب اس کا تعلق کتاب الرد سے ہے، کتاب التوحید سے ہے، کیونکہ حضرت نے جو باب الرد علی الجہمیت وغیرہم فرمایا ہے، اس غیرہم سے مراد فرقہ قدریہ ہے، اور جس طریقے پر فرقہ جہمیہ ضالہ اللہ کی صفات ذاتیہ کا انکار کرتا ہے، فرقہ قدریہ بھی اللہ کی صفات میں سے صفات فعلیہ کا انکار کرتا ہے۔ وہ انکار کرنے والے تھے کہ میزان نامہ اعمال کو تولنے کا کچھ عمل ہونے والا
نہیں ہیں، ان کے رد میں حضرت نے اس کو ذکر کیا ہے۔ تو پتہ لگا کتاب التوحید میں بھی فرقہ ضالہ منکرین صفات باری کا رد ہے، اور اس آخری باب نظر الموازین القسط میں بھی فرقہ ضالہ قدریہ کا رد ہے۔ ایک جواب تو یہ دیا۔ دوسرا جواب علامہ خیرداری علیہ الرحمہ ایک محدث گزرے ہیں، انہوں نے دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ عنوان ایسا ہی ہے جیسا کہ متکلمین حضرات اپنی کتابوں میں عنوان لگاتے ہیں، اور آخری باب اور پھر اس کے تحت میں بہت سی ذکر فرماتے ہیں، اللہ کی صفات لاتے ہیں، ایسی نبوت کا ذکر لاتے ہیں، میزان کا ذکر لاتے ہیں۔ اسی طریقے پر یہاں امام بخاری نے دیا ہے۔ تیسرا جواب حضرت علامہ انور شاہ کشمیری بہت نور اللہ مرقدہ سے دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ پیچھے مسئلہ آیا ہے کہ تلاوت اور متلو دونوں ایک چیز نہیں ہے، دونوں میں فرق ہے۔ یہاں لا کر حضرت نے اس بات کو مضبوط و مستحکم کیا ہے کہ تلاوت الگ ہے، تلاوت بندہ الگ ہے، اور اللہ کی صفت جو متلو ہے، جو قرآن کریم اللہ کی صفت ہے، وہ الگ ہے۔ متلو کا وزن نہیں ہو سکتا، متلو کا وزن نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، بندے کی صفت جو تلاوت ہے اس کا وزن کیا جائے گا، کیونکہ بندہ حادث ہے، اس کا عمل بھی حادث ہے، اس کی تلاوت حادث ہے، اس کا وزن کیا جائے گا۔ اور بعض محدثین نے ایک چوتھا جواب بھی دیا ہے، فرمایا اس باب کو لا کر اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دو طرح کی صفات ہیں، بعض صفات صفات ذاتیہ ہیں، بعض صفات صفات فعلیہ ہیں۔ کتاب التوحید میں کتاب صفات ذاتیہ کو بیان کیا ہے، اور اس آخری باب میں صفات فعلیہ کو بیان کیا ہے۔ ایک پانچواں جواب علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانے میں لوگ افراط و تفریط کے شکار ہو گئے۔ جس زمانے میں خلق قرآن کا مسئلہ اٹھا، اس زمانے میں لوگ افراط و تفریط کا شکار ہو گئے۔ کیا بعض لوگ یہ کہنے لگے کہ اللہ کا کلام متلو صفت باری اور تلاوت صفت بندہ ہونے کے اعتبار سے، یعنی من کل الوجود دونوں اعتبار سے اللہ کا کلام قدیم ہے۔ بعض لوگ اس کے قائل ہو گئے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، کسی بھی اعتبار سے اللہ کا کلام قدیم نہیں ہے۔ دونوں افراط و تفریط میں چلے گئے۔ پہلے لوگوں کی بات بھی غلط ہے، دوسرے لوگوں کی بات بھی غلط ہے۔ حضرت امام بخاری نے لا کر فیصلہ کیا کہ اللہ کا قرآن صفت باری ہونے کے اعتبار سے تو قدیم ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے قرآن، اس اعتبار سے تو قدیم ہے، اور صفت بندہ یعنی بندے کی تلاوت ہونے کے اعتبار سے یہ اللہ کا کلام قدیم نہیں ہے۔ تو بین بین فیصلہ فرمایا، اس لیے اس بات کو یہاں ذکر کیا ہے۔ دیکھیے آپ کیا فرماتے ہیں، وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ موازین جمع ہے میزان کی۔ سوال یہ ہوتا ہے کتنے ترازو لگائے جائیں گے، اللہ کتنے ترازوؤں سے اعمال تولے گا؟ میرے بھائیوں، موازین جمع ہیں۔ بعض محدثین فرماتے ہیں کہ ترازو ایک ہی ہوگی، لیکن وہ ترازو اتنی بڑی ہوگی، اتنی بڑی ہوگی کہ اگر ساتوں زمین و آسمان کو اس کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو بھی پلڑا خالی رہ جائے گا، اتنی بڑی ترازو ہوگی۔ اس کی بڑائی کی وجہ سے اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، جیسا کہ بڑوں کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حضرت نوح تو ایک ہی ہیں، لیکن فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین، جمع کا صیغہ لائے ہیں، یا ایسے ہی فرمایا ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم ایک امت ہے، تو جمع کا صیغہ بڑائی کے اعتبار سے استعمال کر لیا گیا۔ اور دوسرا قول بعض محدثین کا یہ بھی ہے
کہ نہیں ترازو الگ الگ لگیں گی. بعض ترازو وہ ہوگی جو ہاتھوں کے اعمال کے لیے ہوں گی، بعض ترازو وہ ہوں گی جو نظروں کے اعمال کے لیے ہوں گی، بعض ترازو وہ ہوں گی جو پیروں کے اعمال کے لیے ہوں گی، بعض ترازو وہ ہوں گی جو زبان سے بولے ہوئے الفاظ کے لیے ہوں گی. جیسا کہ میرے بھائیوں دنیا میں بھی کانٹے الگ الگ ہیں. بعض کانٹے وہ ہیں جن میں آپ گنا تولتے ہیں، بعض کانٹے وہ ہیں جن میں آپ بڑے بڑے ٹرک تولتے ہیں، اور بعض کانٹے وہ ہیں جن میں آپ ہیرے جواہرات تولتے ہیں، بعض کانٹے وہ ہیں جن میں آپ سونا چاندی تولتے ہیں. تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ الگ الگ ترازو الگ الگ اعضاء کے اعمال کے اعتبار سے رکھے، یہ بھی فرمایا ہے بعض حضرات نے. لیکن اب یہاں آپ کو اشکال یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی اللہ کو تولنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ تو سب جانتے ہیں، وہ تو علیم بذات الصدور ہے. ہم تو اس لیے تولتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں کتنا وزن ہے، کلو ہے 2 کلو ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے. اللہ کو تو سب پتہ ہے، اللہ کیوں تولیں گے؟ فرمایا حجت کے لیے، تاکہ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا ہے. بہرحال میرے بھائیوں اللہ ترازو قائم کریں گے اور ترازو میں اعمال کو تولا جائے گا. انصاف کا ترازو، القسط کے معنی انصاف ہے، انصاف کا ترازو تولا جائے گا. آگے امام بخاری فرماتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ. اعمال بنی آدم اور وقول ان کے اقوال ان کی باتیں یوزن تولی جائیں گی. اعمال بنی آدم، اعمال جمع ہے عمل کی. اب سوال یہ ہے کہ کیا سارے اعمال تولے جائیں گے؟ ہاں، جمع لا کر اشارہ کیا، ہر عمل تولا جائے گا، ہر عمل کا وزن کیا جائے گا. لیکن آگے بنی آدم لائے، تمام بنو آدم کا وزن کیا جائے گا، تمام بنو آدم کے اعمال کا وزن کیا جائے گا. میرے بھائیوں اب یہاں اشکال ہے، اسے آپ غور سے سنو. کیا کہتے ہیں کہ اعمال کیسے تولے جائیں گے؟ اعمال تو اعراض ہیں، اعمال کا کوئی جسم نہیں ہے. عمل کیا؟ نماز عمل ہے، روزہ عمل ہے، زکوٰۃ عمل ہے، لیکن اس کا کوئی جسم تو نہیں ہے، کوئی نظر تو نہیں آتی چیز. ہم دیکھتے ہیں کہ عمل ایک غیر مرئی چیز ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا ہے. بولی ہوئی بات ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتی، اس کو کیسے تولا جائے گا؟ میرے بھائیوں بعض حضرات نے تو فرما دیا کہ اعمال تولے جائیں گے اور اللہ رب العزت ان اعمال کو جسم جثے کی شکل عطا فرما دے گا. اعمال تولے جائیں گے، اللہ جسم جثے کی شکل عطا فرمائے گا. کیونکہ اس عالم میں جو چیزیں غیر ذی جسم ہیں دوسرے عالم میں انہیں جسم والی کر دیا جائے گا. حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ، امام احمد، امام بخاری، حضرت امام ابو زرعہ، ابو حاتم، ابن حزم ظاہری، علامہ منوفی رحمت اللہ علیہ، یہ تمام حضرات اسی کے قائل ہیں کہ اعمال کو تولا جائے گا. اور زبان سے جو باتیں نکالی ہیں وہ بھی عمل ہے، وہ بھی تمام کی تمام تولی جائیں گی. اور دوسرا قول بعض حضرات یہ فرماتے ہیں، جیسا کہ حضرت علامہ ابو بکر بن فورک رحمت اللہ علیہ، امام الحرمین، اور علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اعمال کو نہیں تولا جائے گا بلکہ صحائف اعمال کو تولا جائے گا. یعنی جن کاغذات میں، جن چیزوں کے اندر فرشتے ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں ان اعمال کو تولا جائے، ان صحائف کو تولا جائے گا، ان رجسٹروں کو تولا جائے گا. جیسا کہ ان حضرات نے اپنی بات کی دلیل میں ایک روایت بیان فرمائی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں ان اللہ سیتخلص رجلا علی رؤوس الخلائق، کہ اللہ تمام مخلوقات کے سامنے میدان حشر ہے، اولین و آخرین ہیں، ہندو مسلم سکھ عیسائی تمام کے تمام آخرت میں جمع. اللہ ایک بندے کو لائے گا اور فینشر 99 سجلا
فینشر علیہ 99 سجلا، اس کے سامنے 99 دفتر کھولے جائیں گے۔ اللہ کہے گا کہ اے میرے بندے بتا دیکھ اس کو، کیا اس میں سے تو کسی چیز کا انکار کرتا ہے؟ فیقول لا، وہ کہے گا نہیں۔ پھر اللہ پوچھے گا کہ کیا میرے لکھنے والے محافظین فرشتوں نے، لکھنے والوں نے کچھ ظلم کیا ہے؟ فیقول لا، وہ کہے گا کہ نہیں، غلط نہیں لکھا ہوا ہے۔ پھر اللہ کہیں گے الکا عذر، کیا تیرے لیے کوئی عذر ہے آج؟ کہے گا فیقول لا، اے اللہ میرے پاس کوئی عذر بھی نہیں ہے۔ اور وہ بزبان حال یہ کہے گا اللہ یہ 99 دفتر گناہوں کے بھرے پڑے ہیں، اب تو میرے اللہ میری ہلاکت میں کوئی شک نہیں رہا، میرے پاس کوئی عذر بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کہے گا فیقول بلا، میرے بندے گھبراتا کیوں ہیں؟ کیوں نہیں؟ تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث بطاقہ اس کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک پرچی نکالے گا جس پر کلمہ شہادت اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہوگا۔ اللہ اس پرچی کو ایک پلڑے میں رکھے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ پلڑا 99 دفتروں والے پلڑے کے اوپر بھائیوں بھاری ہو جائے گا۔ بعض محدثین یہ کہہ رہے کہ صحائف اعمال کو تولا جائے گا، لیکن بھائیوں یہ بات مضبوط نہیں بیان کی گئی، بتائی گئی۔ فرمایا کہ روایت پہ کلام ہے، کیونکہ اگر اس بات کو صحیح مان لیا جائے تو مطلب یہ بنے گا کہ پھر کوئی بھی موحد جہنم میں نہیں جائے گا، کیونکہ ہر آدمی کے دل میں کلمہ توحید ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کلمہ لا الہ الا اللہ یا کلمہ شہادت کی اہمیت کو بتانا ہے کہ اے لوگوں اس کلمے کے مطابق زندگی گزارو، اس کلمے کا ورد کر کے زندگی گزارو۔ اور تیسرا قول بعض محدثین نے یہ فرمایا کہ نہیں، عمل کرنے والے آدمی کو تولا جائے گا، عمل کرنے والے آدمی ہی کو تولا جائے گا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے سامنے ایک آدمی کو لایا جائے گا، دیکھنے میں وہ بہت موٹا تازہ ہوگا، لیکن اللہ کے نزدیک اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ تو پتہ لگا کہ آدمی تولا جائے گا۔ اور دوسری حدیث میں آیا کہ ایک آدمی کو اور کو لایا جائے گا جس کا بدن اثقل ہوگا جبل احد کے مقابلے میں، کہ جبل احد کا جتنا وزن ہے اس سے کہیں زیادہ اس آدمی کا وزن ہوگا۔ بعض حضرات یہ بھی فرماتے ہیں اعمال بنی آدم، کیا تمام بنو آدم کے اعمال تولے جائیں گے؟ میرے بھائیوں اس بارے میں بھی محدثین نے فرمایا کہ نہیں، یہ للاکثری حکم الکل کے اعتبار سے فرما دیا گیا، کیونکہ مسلم شریف کے اندر آپ نے روایت پڑھی ہے، حضرت الاستاد نے آپ کو پڑھائی ہے، جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 70,000 آدمی ایسے ہوں گے جو جنت میں بلا حساب و کتاب چلے جائیں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ میرے بھائیوں وہ لوگ ہوں گے لا یکتوون، کہ جو کہ داغا نہیں کرتے تھے اور پورا کا پورا بھروسہ اللہ ہی پر رکھتے ہیں، اور ان 70,000 میں سے ہر کے ساتھ میں 70,000 اللہ بھیجے گا۔ ایسے ہی انبیاء کرام علیہ السلام کا بھی نامہ اعمال تولا نہیں جائے گا۔ اور اسی طریقے پر جو مومن بندہ اپنی زندگی میں نیک کام کرتا رہا، جو بھی گناہ ہوا فوراً سچی توبہ کر لی، اور ایسے وقت میں مرا کہ اس کے گناہ نامہ اعمال میں کوئی نہیں، توبہ کر کے سارے معاف کرا کے مرا ہے، کوئی گناہ اس کے نامہ اعمال میں نہیں، میرے بھائیوں اس کا بھی نامہ اعمال نہیں تولا جائے گا۔ کیوں؟ وہ تو پاک ہی پاک ہے، اس کے اندر کوئی برائی ہے ہی نہیں۔ تو بعض ان حضرات کا تولا جائے گا کہ جن کے پاس ایمان ہے اور کچھ گناہ بھی ہیں اور کچھ نیکیاں بھی ہیں، ان کا دیکھا جائے گا
کہ کون سا پلڑا بھاری ہے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ جس کا پلڑا نیکیوں کا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا، جس کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ آگے حضرت مجاہد فرماتے ہیں القسطاس العدل بالرومیہ، کہ یہ رومی زبان میں عدل کے معنی میں آتا ہے۔ قسطاس رومی زبان میں عدل کے معنی میں، تو کیا قرآن کریم میں رومی زبان کے یا غیر عربی الفاظ آئے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں ہیں، لیکن جب وہ استعمال قرآن میں کر لیے گئے، عربی میں آ گئے، تو اب وہ عربی ہی بن گئے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے 70 الفاظ کی نشاندہی فرمائی کہ جو قرآن میں آئے ہیں غیر عربی، لیکن قرآن میں استعمال ہونے کی وجہ سے ان کو عربی ہی مان لیا گیا۔ اب یہ کہیں گے کہ قرآن میں کوئی زبان عربی کے علاوہ دوسری زبان کا کوئی لفظ نہیں ہے، جو بھی ہیں وہ عربی ہی ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ آگے دیکھیے فرماتے ہیں القسط مصدر المقسط، اس سے ایک اشکال کا جواب دینا مقصود ہے کہ یہاں پر القسط اور القسط قاف کے کسرے اور قاف کے فتح دونوں طور پہ لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن بھائیو اگر اس کو ہم فتح کے ساتھ مانیں گے تو پھر اس کے معنی ظلم کے ہو جائیں گے، جور کے ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ یہ مجرد سے نہیں ہے بلکہ مزید سے ہے، باب افعال کا مصدر ہے جس کے معنی آتے ہیں عدل کرنے والا۔ القسط مصدر المقسط، یہ مقسط اسم فاعل کا جو اسم باب افعال کا اسم فاعل جو آیا اس کا مصدر ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ، کہ ان کے اقوال کو سب کو تولا جائے گا۔ اور آگے جو فرمایا وَهُوَ الْعَادِلُ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، کہ اگر ہم اس کو مجرد سے مانیں گے تو اس کے معنی قاسط کا اسم فاعل آئے گا، قاسط اسم فاعل بنے گا، اور اس کے معنی جائر ظالم کے ہو جائیں گے۔ اب آگے روایت دیکھیے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا احمد بن اشقاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان، میرے پیارے بچوں کلمتان سے کیا مراد ہے؟ فرمایا دو جملے مراد ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں۔ سوال یہ کہ اللہ کو یہ دو جملے کیوں پسند ہیں؟ فرمایا بھائی ہر آدمی پسند کرتا ہے کہ میری تعریف کی جائے اور میرے جانب سے برائی کو دفع کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی ان جملوں میں پاکی بھی بیان کی گئی اور اللہ کی تعریف بھی بیان فرمائی، اس لیے یہ دو جملے اللہ کو پسند ہے۔ حبیبتان الی الرحمن، بڑے پسندیدہ ہیں، رحمان لائے اللہ نہیں لائے۔ کیوں میرے بھائیو؟ اس لیے نہیں لائے کہ اللہ تھوڑے عمل پہ زیادہ دینے والا ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحمان ہے، وہ تھوڑے کو بھی قبول کر لے گا، وہ اس پر بھی زیادہ دے دے گا۔ اور بھائیو عجیب بات یہ خفیفتان علی اللسان کہ یہ دو جملے زبان پر بڑے ہلکے پھلکے ہیں، اللہ کو پیارے ہیں، زبان پہ ہلکے پھلکے ہیں۔ کیا دلیل ہے ہلکے پھلکے ہیں؟ اس کی دلیل میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ صبح سے شام تک تسبیح لے کے بیٹھ جاؤ اور پڑھتے رہو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اگر کوئی 80 سالہ بوڑھا بھی ان جملوں کو بولنا چاہے اس کی بھی زبان نہیں لڑکھڑاتی ہے، وہ بھی بولتا ہے۔ سارے دن بوڑھا جب کس کام کا نہیں رہتا ہے، اگر اللہ توفیق دیتا ہے تو وہ سبحان اللہ بولتا ہے، وہ الحمدللہ بولتا ہے، وہ اللہ اکبر بولتا ہے۔ تو پتہ لگا یہ جملے بڑے آسان ہیں، زبان پہ ہر آدمی بول سکتا ہے، ورنہ بہت سے جملے بڑے مشکل بھی ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ دونوں جملے جملہ اسمیہ ہیں اور اسمیہ جملے آسان ہوتے ہیں فعلیہ جملوں کے مقابلے میں، اس لیے کہا کہ آسان ہے۔ بعض چیزیں زبان پہ آسان ہوتی ہیں لیکن پیٹ میں بڑی مشکل ہوتی ہیں۔ دیکھو میرے پیارے بچوں، میرے بھائیوں، آپ حلوہ پراٹھا اگر کھانا چاہیں تو زبان پہ بڑا مزیدار لگے گا، ہلکا پھلکا نگلتے چلے جائیں گے، لیکن جا کر معدے میں بڑی تکلیف کر دیتا ہے۔ پتہ لگا بعض چیزیں زبان پہ ہلکی ہوتی ہیں لیکن بعد میں بھاری ہوتی ہیں۔ تو یہ دو جملے زبان پہ ہلکے ہیں اور
اللہ کو پسندیدہ ہیں، آخرت میں ثقیلتان فی المیزان، میزان میں ترازو اعمال میں جو اللہ ترازو لگائیں گے اور جس سے اعمال کو تولیں گے میرے بھائیوں اس میں بڑے بھاری ہوں گے۔ کیا ہیں وہ دو جملے؟ پورا مجمع زبان سے انہیں ادا کرے۔ میں پڑھوں گا میرے بھائیوں، آپ بھی سب ساتھ میں میرے پڑھیں۔ یہ آخری حدیث ہے بخاری شریف کی جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا ہیں وہ دو جملے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔